بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا انفارمیٹیو ٹی وی۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کے عظیم ترین اور تاریخی شہروں میں سے ایک شہر استنبول کی تاریخ بتاؤں گا۔ شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ دنیا کا یہ تاریخی شہر استنبول دنیا کے دو بڑے بر اعظموں ایشیا اور یورپ کو آپس میں ملاتا ہے۔ استنبول پہلے قسطنطنیہ کہلاتا تھا۔ اسے باستینی سلطنت کے شہنشاہ کانسٹنٹائن اعظم نے آباد کیا۔ باستینی حکمران جنہوں نے 660 قبل مسیح سے 330 عیسوی تک حکومت کی، وہ اسے باستینم اور نیو روم بھی کہتے تھے۔ 330 عیسوی میں کانسٹنٹائن اعظم نے اسے مشرقی روم یا باستینی سلطنت کے دارالحکومت کے لیے منتخب کیا اور اپنے نام پر قسطنطنیہ رکھا۔ شروع میں ایران اور پھر 405 قبل مسیح میں اہل سپارٹا نے اس پر قبضہ کر لیا۔ تیسری صدی قبل مسیح میں یہ شہر سکندر اعظم کی سرپرستی میں رہا اور پھر یہ صدیوں تک یونانی تہذیب کا مرکز رہا۔ 196 عیسوی میں رومی شہنشاہ سپٹیمس سیورس نے اس شہر کو تباہ و برباد کر دیا۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے امیر معاویہ کے عہد میں اس شہر کا محاصرہ کیا۔ اس کے بعد کئی ناکام محاصرے بھی ہوئے، لیکن بالآخر 1453 میں سلطنت عثمانیہ کے حکمران سلطان محمد فاتح نے اسے تسخیر کیا۔ اس کے بعد یہاں عثمانی ترکوں کی حکومت قائم ہوئی۔ 1453 سے نومبر 1922 تک یہ شہر سلطنت عثمانیہ کا دارالخلافہ رہا۔ استنبول بحیرہ مارمور میں رود باسفورس پر واقع ہے۔ نقشے میں یہ شہر دو بر اعظموں ایشیا اور یورپ کے درمیان واقع ہے اور بحیرہ مارمور اور بحیرہ اسود کے درمیان آبنائے باسفورس کے بائیں کنارے یورپی ساحل پر آباد ہے۔ استنبول کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ قدیم شہر بائیں طرف اور جدید شہر دائیں طرف آباد ہے۔ اس شہر نے باستینی سلطنت کے عروج اور زوال بھی دیکھے ہیں۔ آخری دور میں باستینی سلطنت صرف ایک شہر اور چند نواحی علاقوں تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ شہر آبنائے باسفورس کے کنارے 7 پہاڑیوں پر بسایا گیا تھا اور دفاع کے غرض سے اس کے گرد 3 قلعیں تعمیر کی گئی تھیں۔ 10ویں صدی عیسوی میں جب یہ شہر اپنے عروج پر تھا، اس وقت اس کی آبادی تقریباً 10 لاکھ تھی۔ یہاں کی مشہور ترین یادگاروں میں آیا صوفیہ، شہنشاہوں کا مقدس محل، گھوڑ دوڑ کا وسیع و عریض میدان اور باب زریں شامل ہیں۔ اس کی تباہی سے قبل اس کی دولت اور علم و فنون کا اندازہ کرنا انتہائی مشکل ہے، لیکن سلطنت عثمانیہ کے قبضے میں آیا تو اس کی شان و شوکت بحال ہو گئی اور یہ بڑے یورپی مراکز میں شامل ہونے لگا۔ عثمانیوں کا دربار باب عالی کہلاتا تھا۔ ترکی کے انقلاب کے بعد 1923 عیسوی میں دارالحکومت انقرہ چلے گیا۔ 28 مارچ 1930 کو اس کا نام تبدیل کر کے استنبول رکھا گیا۔ استنبول دو بر اعظموں ایشیا اور یورپ کو آپس میں ملاتا ہے۔ اس کی مساجد کے بلند ترین میناروں اور مشرقی طرز کے بازاروں نے اسے ایک ایشیائی شہر بنا دیا ہے، حالانکہ یہ آدھے سے زیادہ یورپ میں واقع ہے۔ یہاں کے لوگ یورپی طرز کے لباس پہنتے ہیں اور یہاں کے بازاروں میں آپ کو کوئی برقع پوش خاتون نظر نہیں آئے گی۔ یہ 3 الفاظ استن پولن کا مرکب ہے، جس کا مطلب ہے اندرون شہر۔
آبنائے باسفورس بحیرہ مارمور اور بحیرہ اسود کے درمیان ایک رود بار جو 18 میل لمبی اور آدھے میل سے 3 میل لمبی چوڑی ہے، بحیرہ مارمور اور بحیرہ اسود کے درمیان واقع ہے۔ 1841 کے ایک معاہدے کے مطابق اس میں سوائے ترکی جنگی جہازوں کے کوئی اور جنگی جہاز داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ 1918 میں یہاں سے فوجیں نکال کر اسے غیر فوجی علاقہ قرار دیا گیا تھا، مگر 1936 میں ایک اور معاہدہ ہوا جس کی بنا پر ترکی حکومت کو اس کی قلعہ بندی کی اجازت مل گئی۔ اس آبنا پر ایک پل بھی بنایا گیا ہے۔ اس پل کا پہلا مرحلہ 1973 میں مکمل کیا گیا۔ یہ پل یورپ اور ایشیا کو ایک دوسرے سے باہم ملاتا ہے۔ استنبول میں توپ کاپی کا محل بہت مشہور جگہ ہے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے حکمرانوں کی رہائش گاہ تھی۔ یہ ایک بہت وسیع و عریض باغ کے درمیان میں بنی ہوئی ہے۔ اس میں خزانے کی عمارت، تخت کا کمرہ، بغداد کے آثار قدیمہ کی نمائش گاہ کا کمرہ اور لائبریری اہم جگہ ہیں۔ اس گنبد نما عمارت کا اندرونی حصہ بیل بوٹوں سے منقش ہے۔ اس کے علاوہ یہاں ایک اور کمرہ نما میوزیم بھی موجود ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات رکھے گئے ہیں۔ ڈولما باغیچے محل باسفورس کے ساحل پر واقع ہے، جسے 1850 سے 1858 کے دوران تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ ترک فن تعمیر کا بے مثال نمونہ ہے۔ تخت کے کمرے میں عثمانی دور کا فرنیچر اور قالین موجود ہیں۔ یہاں ترکی کے آخری خلیفہ عبد المجید دوم رہتے تھے۔ مصطفیٰ کمال آتا ترک کی موت بھی یہیں واقع ہوئی تھی۔ آج کل یہ عمارت سرکاری مہمانوں کی رہائش گاہ کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ ترکی کے صدر جب بھی استنبول کے دورے پر آتے ہیں تو یہیں قیام کرتے ہیں۔ آبنائے باسفورس کے کنارے تعمیر شدہ محلات میں سب سے زیادہ خوبصورت بلیربئی پیلس ہے۔ اس دیدہ زیب محل کی تعمیر 1865 میں مکمل ہوئی۔ 1869 میں فرانس کی ملکہ یوجینی نے دورہ ترکی کے دوران یہیں قیام کیا تھا۔ ایک اور محل سنکن محل سینٹ حاجیہ صوفیہ کے قریب واقع ہے، جسے 1400 سال پہلے شاہ جسٹنین نے تعمیر کرایا۔ اس محل کے 336 ستون اب تک اس کی یاد تازہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی میری ویڈیو دنیا کے تاریخی شہر استنبول کی تاریخ کے بارے میں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، یہ ویڈیو میں سے کچھ نیا جاننے کو ملا، تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔